نکلے تو کچھ ایسی توقع نہیں تھی کہ یہاں پر اتنا اچھا انتظام رہے گا. معمولی سا کوئی کمرہ ہوگا یا ایک گھر ہوگا جس میں جو شاید دعوت سینٹر چل رہا ہے، اس طرح کا ہم یہ تصور لے کر آئے تھے. لیکن جیسے ہی آٹو سے اترے باہر آنے کے بعد اندر کا پورا ماحول دیکھا، پورا سیٹ اپ دیکھا تو الحمدللہ دل سے دعا نکلی. اللہ تعالیٰ اس میں محنت کرنے والے تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے. خصوصی طور پر ہمارے عرفان بھائی ماشاءاللہ، اسی طرح ہمارے فضیلت الشیخ ممتاز سلفی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے علیم بھائی ہیں، اسی طرح بادشاہ بھائی، مدار بھائی، اس طرح نہ جانے کتنے لوگ ہیں اس میں محنت کر رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے. آج معلوم ہوا، یہ آ کر دیکھنے کے بعد الحمدللہ دل بہت خوش ہوا. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا حصہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے مسجدوں میں اتنا بڑا جگہ نہیں رہی شیخ، کم مسجدیں نہیں گی ایسی، اتنی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ 40-60 پر ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کرے، آپ کی اس محنت کو قبول کرے. اب اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج کا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موت سے غفلت کیوں. آپ سے پہلے میں سوال کرتا ہوں، کیا کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ موت نہیں آنے والی ہے؟ کوئی انکار کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ہم ان کو توحید کی دعوت دیں گے تو وہ چیز قبول جلدی نہیں کریں گے. شرک سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی جلدی قبول نہیں کریں گے. بہت سی ایسی چیزیں دین کی ہم جب بتائیں گے تو وہ جلدی نہیں مانیں گے. لیکن ایسے لوگ جو دین کو ہم جو صحیح دین بتاتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، ایسے لوگوں سے جب پوچھو مرنا ہے کہ نہیں بھائی، ایک دن سب کو جانا چاہیے بابا، بولتے نہیں. ایسے لوگ جو حقیقی دین کو جانتے نہیں، جب بتلائے تو کٹ حجتی کرتے ہیں، ہماری بات سمجھتے نہیں، ہم سے الجھتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں. ایسے لوگ بھی جو ہے موت کا انکار نہیں کرتے. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو لازمی طور پر ہمیں ماننا ہی ہے. جو شخص اگر یہ کہے کہ میں نہیں مروں گا، ایک نہ ایک دن وہ مرے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایسا کہتا ہے میں نہیں مروں گا، آج مر گیا. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم جتنا بھی بھاگیں اس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آج ہم جو ہے کسی کو کاندھا دیں گے، کسی کو جا کر دفنائیں گے، ہاں جا کر قبرستان جا کر واپس آئیں گے. ایک دن ایسا آئے گا مجھے بھی آپ کو بھی کوئی 4 لوگ جو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، جا کر دفنا کرائیں گے. تو اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ غفلت ہے. ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ غفلت پائی جاتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن ہم ڈھیل دے رہے ہیں کہ آئے گی نا موت، ابھی دیکھیں گے، ابھی عمر تو باقی ہے نا. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی. نہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کب موت آئے گی، نہ آپ میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ موت کب آئے گی. میں یہ بھی گارنٹی نہیں دوں گا کہ میں یہ تقریر ختم کرنے کے بعد رہوں گا نہیں رہوں گا، یہ بھی گارنٹی نہیں میرے پاس، کیونکہ موت ایسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی کسی کو علم ہے اس کا. تو اسی لیے ہر وقت ہمیں جو ہے موت کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. نماز کے بارے میں کہتے ہیں صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے گارنٹی نہیں. اس طرح کی کیفیت لے کر نماز پڑھو. جب ایسی کیفیت لے کر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کی کیفیت کا عالم کیا رہے گا، کتنا خشوع، کتنا خضوع، کتنا اللہ کا ڈر، کتنا اللہ کا خوف آئے گا. لیکن ہم کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، عیش و آرام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، مست کھائیں گے پیئیں گے، پھر بڑھاپے میں جا کر اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گے. اس تصور میں ہم جو ہے غفلت کے شکار ہیں، جبکہ موت ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے. موت یہ ہماری جو زندگی ہے جسے ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی بڑی زندگی نہیں بلکہ ایک مختصر سی زندگی ہے. اتنی چھوٹی زندگی کہ مغل آخر بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغل کا آخر بادشاہ تھا، اس نے اپنے شعر میں زندگی کے بارے میں کہا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں.
آج یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں ذرا غور کریں کہ ہماری جو اتنی عمریں گزر گئی ہیں کب گزری ہم تصور نہیں کر سکتے. میں تقریباً ابھی 27-28 کے قریب ہوں, مجھے نہیں پتا کب اتنی عمر ہو گئی. ایسا ہے ہماری زندگی کا عالم, دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں, یہ عالم ہے. پھر بھی انسان کیا ہے, غفلت کا شکار. آئے دن ہمارے سامنے ہمارے رشتہ داروں کی موت ہوتی ہے, ہمارے دوست احباب کی موت ہوتی ہے, ہمارے اڑوس پڑوس میں موت ہوتی ہے, ہمارے گاؤں میں موت ہوتی ہے, شہر میں ہوتی ہے. اور آج کل تو جو ہے موبائل فون موجود ہے, نیوز اتنے آتے ہیں, موت کی اتنی خبریں آتی ہیں. کوئی شخص جو ہے سعودی میں رہے گا, اسے منٹوں میں پتہ چل جائے گا یہاں انتقال ہوا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ موت ایک حقیقی چیز ہے, اس سے پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں. اب غفلت سے کیسے بچیں گے؟ غفلت سے اس وقت میں بچیں گے جب اس موت کی سختیاں معلوم ہوگی, اس موت کے وقت کیا عالم ہوگا وہ معلوم ہوگا. اگر زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزاری, موت کے وقت اور موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, اگر وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ غفلت دور ہو جائے گی. تو آئیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موت کی حقیقت اور اس سے غفلت کرنے والوں کے لیے کیا انجام ہوگا وہ کچھ بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلے میں نے ایک آیت تلاوت کی, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کا مزاج بیان کر رہا ہے. ہر کوئی چاہتا کہ میں موت کو چاہتا, کوئی میں مرنا کوئی چاہتا نہیں چاہتا نا, ہر کوئی چاہتا کہ اور زندگی گزارو اور تھوڑا زندگی ملے. اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, وہ موت جس سے تم اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہو, وہ موت جس سے تم بچنا چاہتے ہو, تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو, جتنا بچنا چاہتے ہو بچ لو, جتنا کوشش کرنا چاہتے ہو کوشش کر لو. فإنہ ملاقیکم. موت تمہیں آ کر رہے گی, موت تمہیں مل کر رہے گی. تم دور بھاگو گے وہ تمہارے قریب آتی رہے گی. اللہ اکبر. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر مرنے کے بعد ہم تمہارا پورا بدلہ جو ہے قیامت کے دن عطا کریں گے. اگر نیک ہے تو اس کے مطابق اسے جنت جیسی نعمت ملے گی, اور اگر برا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب دے گا. اللہ اکبر. تو موت ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ آپ تاریخ کو دیکھیں, کتنے انبیاء گزرے, تمام انبیاء ان کو بھی موت آئی. کتنے صالحین گزرے, ان کو بھی موت آئی. کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے, ان کو بھی موت آئی. کتنے جو ہیں مالدار گزرے, ان کو بھی موت آئی. کوئی باقی نہیں رہا. قارون ایک ایسا مالدار شخص تھا جس کی جو صرف چابیاں, کئی اونٹوں پر جو ہے خزانے کی چابیاں لے کر جاتے تھے لوگ. اتنا مالدار شخص. ایسے شخص کو بھی موت آئی. ایسے شخص کو بھی اللہ نے زمین میں دھسا دیا, موت آ گئی. تو آج کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نہیں مروں گا, میں پوری حفاظت کرتا ہوں, ڈاکٹر کی ٹیم ہے میرے پاس, پرسکرپشن میں لیتا ہوں, دوائی لیتا ہوں, میری عمر بڑھے گی, میری اسکن جو ہے خراب نہیں ہوگی, میں جوان ہی رہوں گا, کتنی بھی کوشش کر لے مرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. آج کتنے ایسے مالدار لوگ ہیں صبح شام اسی ڈر میں رہتے ہیں کہ کب مریں گے, کب کیا ہوگا, کب کیا نہیں ہوگا. دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے, لیکن یہ طاقت جو ان کے کام آنے والی نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موت کی تم کتنی بھی تیاری کرو موت سے بچنے کے لیے, لیکن موت آ کر رہے گی. کیا کہا اللہ نے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو, مضبوط محلوں میں کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. بڑے بڑے محل ہیں, بڑے بڑے عالیشان محل بناتے ہیں, مضبوط قلعے, ہاں سپاہی موجود ہوتے ہیں, کوئی آ کر مار نہ دے گا, حملہ کرنا دے گا, ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے. پھر بھی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے. کوئی دشمن آ کر نہیں مارتا, کوئی حملہ نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے موت آتی ہے, بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے.
اور موت کا جو عالم ہے، موت کیسے آتی ہے، بڑی سختیاں ہیں موت کی بڑی سختیاں انشاءاللہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موت کی سختیوں کے بارے میں، جب موت آتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا اللہ نے، کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی کو آ جائے گی، یعنی حد تک پہنچ جائے گی، جب جان نکلنے کے قریب آ جائے گی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور پکار لگائی جائے گی، کہا جائے گا کون ہے جو علاج و معالجہ کرے، کون ہے جو رقیہ کرے، کون ہے جو کوئی دوائی دے کر اس کی جان بچا لے۔ ڈاکٹرز سامنے رہیں گے، دوست احباب سامنے رہیں گے، بچے سامنے رہیں گے، گھر والے سامنے رہیں گے۔ ایک شخص بستر پہ پڑا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اس انتظار میں ہے کہ کوئی کسی طرح میری مدد کر دے، کوئی کسی طرح کوئی دوائی لا کر کھلا دے، کوئی جو مجھے کوئی انجیکشن لگا دے، مجھے زندگی مل جائے۔ لیکن اس وقت نہ بچے کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر جس نے اپنی زندگی لگا دی بیماریوں کو دور کرنے میں، علاج کرنے میں، دوائیاں دینے میں، وہ ڈاکٹر تک عاجز آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بھائی ہم اپنی کوشش کریں گے، دعا کرو، جاؤ اوپر والا کرے تو کچھ کرشمہ ہوتا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈاکٹر جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی دینے والے، کریٹیکل بھی کیسز آ گئے تو یہ حل کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹر بھی جو اس وقت کام نہیں دیں گے، وہ خود کہتے ہیں جاؤ بھائی دعا کرو جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے قریب تک چلے گئے، اگر ان کی موت کا وقت نہیں تھا، دعاؤں کی وجہ سے دوبارہ وہ صحیح ہو کر آ گئے، صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کوئی میریکل ہے بھائی، ایک کرشمہ ہے، کسی کی دعا لگ گئی۔ اللہ اکبر، ڈاکٹرز کے ہاتھ میں کوئی نہیں کہے گا وکیل من راق، ہے کوئی رقیہ کرنے والا، کوئی علاج معالجہ کرنے والا، سب عاجز آ جائیں گے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی بچانے کی۔ وظن انہ الفراق، جب یہ عالم دیکھے گا تو سوچ لے گا، یقین کر لے گا انہ الفراق، اب یہ جانے کا وقت ہے، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، زندگی ختم۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے مل جائے گی۔ جب انسان مرتا ہے، موت کا وقت اگر کسی نے دیکھا ہے تو دیکھیں آپ، ایڑیاں رگڑتا ہے انسان، جب جان نکلتی ہے ایڑیاں رگڑتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، الی ربک یومئذ المساق، اس دن اپنے رب کی طرف جانے کا۔ تو اللہ نے یہاں پر موت کی کیفیت بیان کی، کس طرح موت آتی ہے، کس طرح تکلیف ہوتی ہے، کس طرح پریشان ہوتا ہے انسان۔ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آتا، کوئی علاج معالجہ کام نہیں آتا، کوئی رقیہ کام نہیں آتا۔ موت آ گئی تو لمحے برابر کی تاخیر نہیں ہوگی۔ ابھی نماز کے دوسری رکعت میں ہم نے سورہ منافقون کے آخر کی آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو لمحہ برابر کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ پہلے موت آتی ہے نہ بعد میں موت آتی ہے۔ جس وقت اللہ نے موت مقرر کر رکھا ہے اس وقت موت آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی، اتنا علم ہونے کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود بھی، اگر کوئی موت سے غافل ہے تو خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب آئے، جب موت آتی ہے، موت کے وقت ایک مومن، ایک بہترین انسان، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کا کیا عالم ہوتا ہے، اور جو برا شخص ہے، جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، شرک و بدعات میں مبتلا ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا سب سے پہلے، جب ایک بہترین شخص، اچھا بندہ ہے، اس کی موت آتی ہے تو فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، آ کر جو ہے یقولون سلام علیکم، سلام کہتے ہیں، اس کے نیک ہونے کی بنا پر، اس کے موحد ہونے کی بنا پر، اس کے شرک سے دور ہونے کی بنا پر، اس کے نمازوں کی پابندی کی بنا پر، اس کے اچھے اخلاق کی بنا پر۔
فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مرتے وقت جو ہے اس آدمی کو سنا کہ یہ سلام کا جواب دے رہے تھے. ہمیں تو نہیں معلوم, ہم نے تو نہیں سنا کہ فرشتے سلام کرتے ہیں, لیکن جو مومن شخص, جو موحد شخص مر رہا ہے, اسے فرشتے جب سلام کرتے ہیں یقولون سلام علیکم, سلام کہتے ہیں تو اس کا جواب دیتا ہے. پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, جو تم نیک عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک نیک شخص ہے تو اس کی موت کے وقت فرشتے اسے سلام کرتے ہیں, جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہیں اس کے بالمقابل ایک برا شخص ہے, کافر ہے, مشرک ہے, یا پھر مسلمان ہے, شرک و بدعات میں مبتلا ہے, خرافات میں مبتلا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, غلط کاموں میں ملوث ہے, جب ایسے شخص کی موت آتی ہے تو اس وقت جب فرشتے آتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء, جب فرشتے ظالم شخص کی روح قبض کرتے رہتے ہیں تو وہ ان سے جو ہے منت سماجت کرتا ہے, ان کی جی حضوری کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ما كنا نعمل من سوء, بھائی ہم برا عمل نہیں کرتے تھے, ہم غلط کام نہیں کرتے تھے, ہم اچھا ہی کام کرتے تھے. اس طرح کے ہیلے بیان کرتا ہے. اور اسی طرح بیان کیا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم, ظالم کی جب موت ہوتی ہے, روح قبض کی جاتی ہے, فرشتے پوچھتے ہیں قالوا فیم کنتم, تم کس چیز میں تھے, کیا عمل کیا کرتے تھے, کون سا عمل کیا کرتے تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں کمزور تھے, ہمیں نہ نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ معلوم تھا, اگر نماز پڑھتے تو لوگ ستاتے تھے, اس طرح کے ہیلے بہانے, ہم جو ہے زمین میں کمزور تھے, کنا مستضعفین فی الارض. تو کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا, اگر تمہیں تنگی تھی, پریشانی تھی, تو کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی, اللہ کی عبادت کے لیے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا, اور کہا اللہ نے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ظالموں کی جب موت آتی ہے اس طرح کی موت آتی ہے, اور ظالم کی جب روح نکالی جاتی ہے تو جب وہ موت کے عالم کو دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, جب ظالم جو ہے موت کا منظر دیکھے گا, موت کا عالم دیکھے گا تو کیا کہے گا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, فرشتے ہاتھ پھیلا ہوں گے اخرجوا انفسکم, روح نکالو, آپ کی روح نکال کر باہر دے دو. روح جسم میں بھاگتی ہوگی, ڈرتی ہوگی, پریشان ہوگی. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی بات منقول ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص ہے, گنہگار شخص ہے, اس کی جو روح قبض کی جاتی ہے, نکالی جاتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسی تکلیف کہ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک کانٹے دار درخت ہے, کانٹے دار درخت میں کپڑا پھنس گیا ہے, اس کپڑے کو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس ظالم کی جسم سے جب روح قبض کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو موت کا یہ عالم ہے, اس کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر جائیں گے آسانی سے. کتنے ایسے لوگ ہیں موت چاہتے ہیں, موت نہیں آ رہی ہے, بیماری میں ہیں, تکلیف میں ملوث ہیں, سالوں سال تکلیف میں رہتے ہیں. جو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس پر یہ گزرتی ہے اسے معلوم ہوگا. ہم پر تو موت کے حالات نہیں گزرے, ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. عام انسان تو دور کی بات ہے, میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر بھی جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ کیسے پریشان تھے, ذرا غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین کے مانڈی پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے جو ہے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے, آپ اس میں اپنی انگلیاں ڈالتے اور اپنے چہرے پر وہ پانی مل لیتے, اپنے چہرے پر پانی مارتے اور ساتھ میں کہتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا.
ہمارا کیا عالم ہوگا، زانی کا کیا عالم ہوگا، مشرک کا کیا عالم ہوگا، ظلم کرنے والے کا کیا عالم ہوگا، کافر کا کیا عالم ہوگا، حرام کی کمائی کھانے والے کا کیا عالم ہوگا۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی کا یہ عالم ہے۔ موت کے وقت آپ پریشان ہیں، اور موت کے وقت آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی یہ موت کی سختیاں دیکھ کر کہتی ہیں واہ کرب ابا، اے میرے باپ کی سختیاں، اے میرے باپ کی موت کی سختیاں، روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں موت کی سختیاں، اور ہم ہیں اس سے غافل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت کب آئے گی ہمیں معلوم نہیں، تو ہم آرام سے رہیں گے۔ نہیں، موت کی سختیوں کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ موت کی سختیاں کیسے آئیں گی ذرا غور کریں۔ نبی کا یہ عالم ہے تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ کوئی بڑی زندگی نہیں۔ شاعر نے اس کو مختصر الفاظ میں کہا، یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ہمارے جسم کی رگیں کیسی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی۔ یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس دب گئی، وال بلاک ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، سیدھا انسان آؤٹ، مرتا ہے نہیں۔ کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، یہ بلاک ہو گیا، ایک نس ٹس سے مس اور بس، انسان مر جاتا ہے۔ پھر کہا اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کے نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے یہ 60-65 برس اتنی ہی ہوگی، زیادہ سے زیادہ۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو زیادہ ملے گی، تو 60-65 برس اور بس۔ عمر کب گزر جاتی ہے، 60 سال 65 سال کب گزرتے ہیں معلوم نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موت ایسی چیز ہے جس کو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، یہ بات بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا الذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو۔ کون سی چیز ہے وہ؟ موت۔ آپ موت کو یاد کریں گے، موت آپ کو جو ہے ہر قسم کی لذتیں آپ کی ختم کر دیں گی۔ کیسے ختم کرے گی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں۔ شادی کے وقت، نکاح کے وقت خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، امام صاحب جو بھی آتے ہیں، قاضی صاحب آتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ کون سا وقت ہے؟ شادی کا وقت ہے۔ ایک نوجوان، ایک انسان کی زندگی میں شادی سے بڑھ کر کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ کتنے ارمانوں سے اس کے گھر والے شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، دولہا بھی خوشی خوشی میں ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ موت کو یاد رکھو۔ خطبہ نکاح جو ہوتا ہے، قاضی جو خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، اس میں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری خوشیاں، یہ جو خوشیاں نظر آ رہی ہیں، موت آئے تو یہ ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کی خوشیاں تو اس سے کم۔ عیش و آرام ختم، ہاں، بڑی بڑی سی کاروں میں گھومنا ختم۔ موت کو یاد کرو تو کار کا جو آرام ہے وہ ختم، گاڑیوں میں جانے کا آرام ختم، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کا آرام ختم، اسی طرح گھر میں فنکشن کرنے کا آرام ختم، ہر قسم کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جو ایک وقت میں گاؤں کا بڑا مکھیا، بڑا سردار ہوا کرتا تھا، ایک حکم پر جو ہے لوگ اس کے سامنے آتے تھے، اس کے کام کیا کرتے تھے؟ بستر مرگ پر پڑا ہے، موت کے دہانے پر کھڑا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ آؤ میرے لیے کچھ کرو، کوئی آنے والا نہیں۔ وہ جو لذتیں تھیں لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، لوگوں سے پیسہ چھیننے کی، لوگوں کا مال ہڑپنے کی، لوگوں کو تکلیف دینے کی، ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہے جیسے موت آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اکثروا الذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالاک مومن کون ہے؟ چالاک مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا، چالاک مومن وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔
موت کو زیادہ یاد کرتا ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَخْيَارُ. اور مرنے کے بعد کے وقت کی تیاری کرتا ہے زندگی کے اندر، ایسا یہ شخص چالاک ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ دنیا کی چالاکی نہیں، اپنے آپ کو دوائیاں دے کر صحت مند رکھنا یہ چالاکی نہیں، مال میں اضافہ کرنا یہ چالاکی نہیں، اپنے جائیداد کو بڑھانا یہ چالاکی نہیں. چالاکی کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور موت کے بعد کی تیاری کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رب حلیم. میں اس موقع پر جو ہے مجھے یہاں پر بلایا گیا، اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی، اس لیے میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم.